رات ہوتے ہی میری بھتیجی پیٹ پکڑ کر چلانا شروع کر دیتی کہ بہت درد ہے۔ میں فوراً اسے ہسپتال لے جاتی جہاں ڈاکٹر اسے الٹرا ساؤنڈ روم میں لے جاتا اور کچھ دیر بعد بھتیجی بالکل ٹھیک ہو جاتی، لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی جب ڈاکٹر ہر روز بغیر دوائی کے واپس بھیج دیتا۔ اب مجھے شک سا ہوا، ایک دن بھتیجی کا برقع پہن کر جو ہی الٹرا ساؤنڈ روم میں گئی تو میرے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور میرا ایک اکلوتا بھائی اور بھابھی تھے اور میری ایک 17 سالہ بھتیجی تھی۔ میری اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب میری بھتیجی 17 سال کی تھی تو میرے بھائی بھابھی ایک حادثے کے شکار میں وفات پا گئے۔ میں نے اپنی بھتیجی کو بہت لاڈ پیار سے رکھا اور اس کی ہر خواہش پوری کی۔ وہ میرے گھر میرے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ایک دن میری بھتیجی نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات پاس کیے تو ایک ہی ضد لگائی کہ شہر جا کر ڈاکٹری کی پڑھائی کرنی ہے۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو جاتی کہ آج کل زمانہ بھی بہت خراب ہے اور گھر سے باہر تو کبھی نہیں نکلی سوائے اسکول اور کالج جانے کے، تو اتنے بڑے شہر میں اکیلی کیسے رہے گی؟ لیکن اکلوتی بھتیجی ہونے کے ناطے مجھے اس کی ہر ضد عزیز تھی اور میں نے ٹھان لی کہ اب مجھے اپنی بھتیجی کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تو میرے شوہر نے بھی بلا جھجک اجازت دے دی۔ میری بھتیجی بہت خوش تھی کہ اب وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے شہر جائے گی، وہاں پڑھے گی اور اپنے خوابوں کو پورا کرے گی۔ شہر کی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروایا اور اسے ہاسٹل میں بھیج دیا۔ میرے دل میں 100 طرح کے وسوسے تھے مگر پھر بھی دل بڑا کر کے اسے بھیج ہی دیا اور بہت زیادہ پیسہ بھی لگا، ابھی تو آگے اور زیادہ لگنا تھا۔ میں گھر میں کافی پریشان رہتی اپنی بھتیجی کو لے کر، میرے دل میں دھڑکا سا لگا رہتا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ پھر ایک دن رات کے وقت میری بھتیجی کا فون آیا تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میری تو جان ہی نکل گئی اور روتے ہوئے بس ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے تھی کہ اسے ہاسٹل میں نہیں رہنا، اسے گھر واپس آنا ہے۔ میری تو روح فنا ہو گئی، مجھے کچھ سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں۔ میرا شوہر بھی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا اور میری بھتیجی کی ہچکیاں بھی عروج پر تھیں۔ میں نے اپنی بھتیجی کو تسلی دلائی کہ میں اسے لینے کے لیے آ رہی ہوں، بس وہ چپ کر جائے اور بتائے کہ کیا ہوا ہے، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور اتنا ہی کہا کہ اسے ہاسٹل میں نہیں رہنا۔ میں بے حد حیران پریشان تھی کہ آخری 2 مہینے میں ایسا کیا ہو گیا جو میری بھتیجی ہاسٹل میں اس قدر پریشان ہو گئی اور واپس آنے کی ضد کر رہی ہے۔ میرے شوہر کام سے واپس لوٹے تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ بھی پریشان ہو گئے کیونکہ گاؤں سے اس وقت شہر جانے والی بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنی بھتیجی کو دوبارہ فون کیا اور اس سے کہا کہ ہم تمہیں ابھی لے کر جاتے ہیں یا پھر صبح۔ اس نے اپنی ہچکیاں دباتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ مجھے صبح آ کر لے جائیں۔ اگلی صبح ہم دونوں میاں بیوی بھتیجی کے ہاسٹل روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ ہماری بھتیجی کی حالت شدید خراب تھی، وہ بخار میں مبتلا تھی اور اس وقت کنودگی میں تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھی، اس کا کندھا ہلایا اور اس کو پکارا تو میری آواز سنتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھتے ہی میرے گلے سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ تب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کے بعد اسے محبت سے پکارتے ہوئے کہا، بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اپنی آنکھیں نیچے کر لی لیکن زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ میں نے بہت اصرار کیا لیکن اس نے مجھے اتنا ہی کہا کہ اسے کچھ نہیں ہوا، اسے ہاسٹل میں نہیں رہنا، مجھے گھر واپس جانا ہے، میرا آپ لوگوں کے بغیر دل نہیں لگتا۔ یہ بات بہت عجیب تھی کہ 4 مہینے ہاسٹل میں رہنے کے بعد میری بھتیجی کہہ رہی تھی کہ اس کا ہاسٹل میں دل نہیں لگتا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس بچی ہاسٹل میں رہتے ہوئے تھوڑی گھبرا گئی ہے، کچھ دن کے لیے ہم اسے گھر لے جاتے ہیں۔ ہاسٹل انتظامیہ سے بات کرنے کے بعد میں اپنی بھتیجی کو کچھ دنوں کے لیے گھر لے آئی۔ گھر آنے کے بعد بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی بلکہ مزید بگڑتی چلی گئی۔ اس کو شدید بخار تھا اور وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بہت سارے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا لیکن اسے کہیں پر بھی آرام نہیں مل رہا تھا۔ تقریباً 10 دنوں کے بعد اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو ہم میاں بیوی کے دلوں کو بھی چین آیا۔ میری بھتیجی بہت ہنسمکھ اور خوش اخلاق تھی لیکن جب سے وہ بیمار ہوئی تھی ہر وقت اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے اندر ہی پڑی رہتی۔ آج بھی اسے کمرے سے باہر لے کر آئے اور دھوپ میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر تو وہ میرے سامنے بیٹھی رہی لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی۔ پہلے تو وہ سارا دن مجھ سے باتیں کرتے ہوئے تھکتی نہ تھی اور اب اس قدر خاموش ہو گئی۔ اب تو مجھے چاہ تھا کہ آخر ہاسٹل میں ایسا کیا ہوا ہے جس نے میری معصوم سی بھتیجی کو مرجھا کر رکھ دیا ہے۔ کچھ دنوں تک اس کی حالت بہت بہتر ہو گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو کر پہلے جیسی ہو گئی۔ اس کو صحت مند دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کا خون بڑھ گیا اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میری اکلوتی بھتیجی پہلے کی طرح صحت یاب ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بھی تھا کہ اس کی پڑھائی کا بھی بہت خرچ ہو رہا ہے لیکن اس کی پڑھائی صحت سے زیادہ ضروری نہیں تھی۔ جب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا اب تمہیں یونیورسٹی واپس جانا چاہیے، تمہاری پڑھائی کا بہت خرچ ہوا ہے۔ میری بات سن کر وہ بہت پریشان ہوئی، مجھے اس کی پریشانی سمجھ نہ آئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولی کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے واقعی واپس جانا چاہیے۔ جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ تکیہ منہ پر رکھے زاروں قطار رونے میں مشغول تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس گئی، اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟
کہنے لگی میرے پیٹ میں بہت شدید قسم کا درد ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ میں جلدی سے اسے چادر اڑا کر اپنے گاؤں کے کلینک آ گئی۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا، اسے دوا دی، کہنے لگا کہ یہ دوا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ گھر آ کر میں نے اسے دوا کھلائی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب میں نے اس کی طبیعت پوچھی تو کہنے لگی کہ مجھے اب زیادہ درد نہیں ہو رہا، میرا دل اب ہر وقت بیزار رہنے لگا۔ میری ایک ہی بھتیجی تھی اور میری اپنی اولاد تو تھی نہیں، میں نے اسے اولاد سے بھی بڑھ کر پالا تھا اور وہ بھی ہمہ وقت بیمار ہے۔ یہ سوچ کر میں بہت غم زدہ ہو جاتی۔ اب تو یہ روز ہی ہونے لگا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، میں اسے کلینک لے کر جاتی۔ کلینک میں ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں 10 منٹ تک اس کو چیک کرتا، دوا دیتا، کچھ دیر تک وہ ٹھیک ہو جاتی۔ لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن پھر میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تمہاری بھتیجی کی اب شادی کی عمر ہے، وہ ہاسٹل جانا نہیں چاہتی، آگے اسے پڑھنا نہیں ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ میں پریشان تھی کہ اپنے شوہر کو کیسے بتاؤں کہ اس کی تو صحت ہی خراب ہے، ہر وقت اس کے پیٹ میں درد رہنے لگا ہے، لیکن میں نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کی اور ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ ان کے دوست کا بیٹا ڈاکٹر ہے، وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بلا لیں۔ رشتہ دیکھنے کے لیے لڑکے کی ماں اور لڑکا آیا تھا۔ ہمیں لڑکا بہت پسند آیا، اس کا شہر میں گھر تھا، لیکن وہ رشتہ کسی اچھے گاؤں والے سلجھی ہوئی لڑکی سے کرنا چاہتا تھا جو اس کا گھر اچھے سے سنبھال سکے، اور پھر میرے شوہر تو ان کے دوست تھے، تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اور نہ انہیں کوئی اعتراض تھا۔ ہم لوگوں نے رشتہ پکا کر دیا۔ 2 مہینوں کے بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ میری بھتیجی ایک دم سے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس بات نے مجھے حیرانی کے ساتھ ساتھ خوش بھی کر دیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میں نے اپنی بھتیجی کو رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد ہمارا گھر بہت ویران ہو گیا۔ میری بھتیجی ہمیں ملنے کے لیے 1 مہینے کے بعد آتی۔ میرے پوچھنے پر وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ میں بہت خوش و خرم ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی پرسکون ہو جاتی۔ پھر ایک دن ایک فون کال نے میرے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ فون میری بھتیجی کے سسرال والوں کی طرف سے تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی میری بھتیجی کے سسرال پہنچے، میری بھتیجی نے بتایا کہ میری ساس صبح کی گئی ہوئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ پورا محلہ چھان مارا، کسی نے اسے صبح سے نہیں دیکھا۔ ہم لوگوں نے دوبارہ پورا محلہ چھان مارا، لیکن بھتیجی کی ساس کہیں نہ ملی۔ میرے شوہر نے اپنے دوستوں کے ذریعے پولیس وغیرہ سے بھی رابطہ کیا۔ پولیس آ گئی، لیکن بھتیجی کی ساس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لگا سکا کہ آخر وہ کہاں گئی۔ میری بھتیجی کے گھر میں ایک دم سے بوچھال آ گیا کہ آخر میری بھتیجی کی ساس کہاں جا سکتی ہے۔ ہم لوگ تو شام تک واپس آ گئے۔ بھتیجی کا شوہر بھی ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ میری بھتیجی کے شوہر کا نام علی تھا۔ 1 مہینے بعد اس کا شوہر بھی باہر کے ملک سے واپس لوٹ آیا، لیکن اس کی ساس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ 2 ہفتوں بعد ایک دن اچانک ہی میری بھتیجی شام کے وقت اپنے کپڑوں کا بیگ ساتھ لیے آ گئی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے اسے بیٹھا کر پانی وغیرہ پلایا، اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو میری بھتیجی نے کہا کہ پھپھو مجھے معاف کر دو، میں بہت بری ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ اس نے مجھے جو باتیں بتائیں انہیں سن کر میں ایک بار کانپ کر رہ گئی۔ میری بھتیجی نے مجھے بتایا کہ ساس کی گمشدگی کے بعد میرا شوہر باہر کے ملک سے لوٹ آیا۔ وہ بھی بہت پریشان تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی ڈھونڈنے کی، لیکن ان کا کہیں پتہ نہ کروا سکا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنی ماں کو لے کر بہت پریشان ہو، اسی لیے مجھے نظر انداز کر رہا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے مکمل نظر انداز کر دیا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس سے کہا کہ جب سے آپ آئے ہیں آپ نے میرے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں اپنی سرگرمیوں میں مشغول ہوں، مجھے کسی کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے شوہر کا یہ جواب سن کر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہی میرا شوہر ہے جو مجھ سے اتنے میٹھے لہجے میں بات کرتا تھا، اب اس قدر تلخ بیانی کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ، لیکن اس نے اپنے لبوں سے کفل نہ ہٹائے۔ کچھ دن کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے گھر میں کسی چیز کی تیاری چل رہی ہو۔ میں کچن میں آئی تو میری نند انواع و اقسام کے کھانے بنا رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خیریت ہے، آج اس قدر تیاریاں کس بات کی؟ اس نے مجھ سے رعب جمانے والے انداز میں کہا کہ آج گھر میں مہمان آ رہے ہیں، آپ اپنے کمرے میں ہی رہنا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اپنی نند کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا کہ میں اپنے کمرے میں کیوں رہوں، لیکن اس وقت میرا بحث کرنے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا، اسی لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اپنے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر اور نند دونوں ہی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میری طبیعت بہت خراب تھی، لیکن میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ پچھلے کئی دنوں سے مجھے شدید چکر آ رہے تھے، آج بھی مجھے شدید چکر آنے لگے، ساتھ ہی الٹیاں شروع ہو گئی۔ میں بے حد گھبرا گئی۔ اس وقت میری نند میرے کمرے میں میرے شوہر کو لے کر داخل ہوئی۔ اس کے منہ سے جو باتیں نکل رہی تھی ان کو سن کر مجھے ایسا لگا جیسے ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اپنی ذات پر لگائے گئے اتنے گھٹیا الزامات سن کر کس کا گناہ پال رہی ہے جو اس کی یہ حالت ہے۔ میں تو چکراتے سر کے ساتھ بیڈ پر ڈھک گئی۔ میرا شوہر مجھے تھپڑ مارتے ہوئے بولا، بتاؤ سارا، تمہارے اندر کس کا گناہ پڑ رہا ہے؟ میں دل میں سوچنے لگی کہ ایک ڈاکٹر ہو کر یہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں ان کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گی کہ یہ میری حالت کس وجہ سے
से है। मैं तो पहले ही चकरा रही थी, थप्पड़ों की वजह से बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कमरे में कोई नहीं था। बाहर से मेहमानों के बोलने की आवाजें आ रही थी। मैं उठकर दरवाजे तक आई तो बाहर से आवाजें आई कि हम ये रिश्ता पक्का समझे। मुझे समझ ना आई कि मुझ पर इतने घटिया इल्जामात लगाकर किसका रिश्ता पक्का किया जा रहा है। रात के वक्त जब शोहर मेरे कमरे में आया तो कहा कि मैं अपने घर जा सकती हूँ, वो शादी कर रहा है। मैंने अपने शोहर को कहा कि अब इस घर से मेरा जनाजा ही निकलेगा। ये सुनकर वो आग बगोला हो गया और कहने लगा, जब गुनाह कर रही थी तब कुछ याद नहीं आया। मैं एक बार फिर खामोश हो गई। अगले दिन मुझे पता लगा कि लड़की वालों को किसी न किसी तरह पता लग गया कि मेरे शोहर ने शादी भी करने से इनकार कर दिया। मेरे शोहर ने मुझसे अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया। मैं पता लगाना चाहती थी कि आखिर मेरे शोहर और नंद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये जानने के लिए मैंने सोचा कि किसी कमरे में जाकर देखती हूँ। रात को मैं उसके कमरे में गई सोने के लिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे देखकर वो एक पल के लिए परेशान हो गई। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, इसलिए तुम्हारे कमरे में सोने लगी हूँ, और जाकर आराम से बेड पर लेट गई। 5 मिनट के बाद मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा तो वो कमरे के दरमियान में एक टॉर्च बिछाकर उसके ऊपर बैठी कुछ पढ़ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ गया हो। थोड़ी देर के बाद वो मेरे करीब आई। मेरे दिल में खौफ की शदीद लहर उठी। मुझे लगा जैसे वो अभी मुझे कुछ कर देगी, लेकिन वो चुपचाप आकर मेरे करीब बैठ गई। उसकी बातें सुनकर मेरे सर पर सातों आसमान आ गिरे और कदमों तले से जमीन निकल गई। वो मुझे कहने लगी, भाग सान हो। मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुम्हें घर से निकालने की, लेकिन तुम निकली ही नहीं। मैंने तुम्हारे घर से निकालने की कोशिश की, तुम्हारा नहीं रहा। तुम मुकम्मल तौर पर तन्हा हो गई। अगर खुश मैं नहीं हूँ तो रहने तुम्हें भी नहीं दूंगी। मैंने अपना सब कुछ कर लिया है, लेकिन तुम फिर भी नहीं निकली इस घर से। तुम्हारे मोबाइल फोन से मैंने तुम्हारे शोहर को नकली मैसेजेस भेजे, जिससे उनको पुख्ता यकीन हो गया कि तुम और मर्दों के साथ बातें करती हो, तुम्हारे गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं। फिर मैंने अपने भाई की दूसरी शादी करवाने का सोचा, उसका रिश्ता भी तय कर लिया। अब तुम्हारा सर दर्द और उल्टी आना, उन सब ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। मुझे रात को पता चला कि तुम्हें कैंसर है, तुम बहुत जल्द मरने वाली हो, तो अब मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। और जब मुझे इस बात का पता चला, मेरी माँ को तो वो रोकना चाहती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरे बेटे का घर ना खराब हो, फिर मैंने भी रास्ते से हटा दिया। मैंने अपनी सगी माँ को ही मार दिया और इस बात का पता आज तक किसी को नहीं लगा। तुमने बहुत गलत किया भाभी। इस घर में आकर मेरे भाई के साथ शादी करके मैं अपनी दोस्त के साथ उसकी शादी करवाना चाहती थी, मगर मेरे भाई ने कहा कि वो अपनी पसंद से शादी करेगा और वो तुम्हें पसंद करता था। कुछ साल पहले तुम और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तुम हमेशा फर्स्ट आती और मैं पीछे रह जाती। मैंने तभी सोच लिया कि मैं तुम्हें तबाह बर्बाद करूंगी, मगर फिर तुम लोग कहाँ चले गए। उसके बाद जब तुम ब्याह कर इस घर में आई, तुम्हें देखते ही मैंने कहा कि अब तुम नहीं बचोगी, और देखो मैंने तुम्हें तबाह कर दिया। अपनी नंद की इतनी भयानक बातें सुनकर मैं दंग रह गई, पर खामोश रही। मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि मेरी नंद एक साइको पेशेंट है। बचपन की बातें मुझे तो याद नहीं थी और उसने तब से ही मेरे लिए अपने दिल में बुग़्ज़ पाल रखा था। उस कमरे में आते ही मैंने सबसे पहला काम ये किया कि जिस वक्त मेरी नंद मेरे पास बेड पर आकर बैठी, मैंने आंख बचाकर अपने मोबाइल की आवाज रिकॉर्डर ऑन कर लिया। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। मैंने सारी बातें अपने शोहर को भेज दी। अपनी भतीजी की तमाम बातों ने मेरे दिल को गम से भर दिया था। उसके बाद मेरी भतीजी कहने लगी, फुप्पो मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपको धोखा दिया, और देखें बदले में मुझे भी धोखा मिला। मेरा शोहर मुझे कॉलेज के बाहर मिला था, मैं उसे पसंद करने लगी। जब मुझे पता चला वो शहर में रहता है, मैंने आपसे जिद की कि मुझे शहर में पढ़ना है। मैं शहर पढ़ने चली गई। वहां मैं रोजाना अपने डॉक्टर शोहर से मिलती। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने भी हाँ कर दी। अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने इतने दिनों तक बीमारी का नाटक किया, और जब मेरे पेट में दर्द हुआ तो क्लिनिक जाने लगे। वहां मैंने देखा अंदर क्लिनिक में अली बैठा है। वो अपने किसी दोस्त डॉक्टर की जगह पर आया था। ये सुनकर फिर मैं रोजाना क्लिनिक जाने लगी। मैं रोज अंदर अली से बातें करती। जब आप अंदर आती तो चेकअप का बहाना कर लेते। फिर जब आपको शक होने लगा तो अली ने मुझे कहा कि अब मैं क्लिनिक ना आया करूं। एक दिन जब मेरा बुर्का अड़कर आप लेने गई, उस दिन भी अली अंदर नहीं था, तो आपको कुछ पता नहीं चल सका। फिर जब अली ने रिश्ता भेजा तो मैं हर बीमारी भूल गई, शादी की खुशियों में मसरूफ हो गई। कुछ अरसे बाद मेरे सर में शदीद दर्द उठा, पेट में भी मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। तब अली काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जब वापस आया तो मैं उसे बताना चाहती थी, लेकिन नहीं बता सकी। लेकिन फुप्पो देखे ना, मेरी खुशियों की उम्र कितनी छोटी थी। रात को मुझे पता चला मेरी नंद मेरे साथ हसद की आड़ में ये सब कर चुकी। मेरे शोहर ने मेरा एतबार नहीं किया। अब मैं इस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मेरी भतीजी की बातें मेरा दिल छील रही थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अगले दिन सुबह के वक्त मेरी भतीजी का शोहर आ गया। उसने भी मुझसे माफी मांगी। मेरी भतीजी को दुख देने के लिए वो बेहद शर्मिंदा था। मेरी भतीजी को वापस ले गया। मेरी भतीजी के शोहर ने उसका बहुत इलाज करवाया। उसने अपनी बहन को गुनाहों की सजा दिलाने का फैसला किया। फिर मेरी भतीजी की नंद को पुलिस पकड़ कर ले गई।
जेल में उसका बहुत भयानक अंजाम हुआ, दिमागी तौर पर और अब जिस्मानी तौर पर भी मफलूज होकर रह गई। मेरी भतीजी अब खुश खुरम जिंदगी गुजार रही है। हमें अपने बड़ों को धोखा नहीं देना चाहिए, ना ही किसी से हसद करना चाहिए, वरना ये चीजें इंसान की जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख देती हैं। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।